کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہونا فیملی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، مگر اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ علاج کہاں سے اور کیسے کروائیں۔ پہلا فیکٹر ہے جو کسی بھی علاج یا علاج گاہ میں ہونا نہایت ضروری ہے، وہ اسیسمنٹ ہے۔ جیسے ہی کوئی پیشنٹ ایڈمیشن کے قریب آتا ہے ہم سب سے پہلے مریض کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مریض کے اہل خانہ کی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ مریض کا ڈائگنوسس کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے، کیا اس علاج کے دوران اور علاج گاہ میں مریض کے وقار اور عزت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا علاج گاہ میں اور علاج میں فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے۔ صداقت کلینک کراچی ہم بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی فیملی کو آن بورڈ رکھتے ہیں۔ فیملی ہمیں ٹوائس اے ویک تھرائس اے ویک وزٹ کرتی ہے، جس میں ہم فیملی کو ٹرین کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ علاج گاہ یا علاج پرووڈ میتھڈز کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریسرچ کا ریفرنس ہے، وہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اپرووڈ دوائیاں ہیں، ٹیکنیکس ہیں، تھیراپیز ہیں، میتھڈز ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو فیکٹر ہے جو ایک علاج کو بہترین علاج بناتا ہے، وہ ٹیم جو وہاں پہ کام کرتی ہے۔ اگر کوالیفائڈ سٹاف ہے یہ ایک فیکٹر ہے جو علاج کو بہترین بناتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ایک علاج کو بہترین بناتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو آن گوئنگ پرفارمنس ہے مریض کی جو پروگریس ہے، اس کو میئر کرنے کا کوئی اسکیل ہے۔ کیا وہ اسے میئر کرتے ہیں کہ اب مریض میں ہم نے جو شروع میں کچھ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے، کیونکہ نشے کی بیماری کے علاج میں کور پروگرام کے ساتھ ساتھ سپورٹیو پروگرام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ صداقت کلینک میں ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، پروفیشنلز میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ایک ایک مریض کو الگ الگ کر کے اسیس کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے میں اس مریض کی پروگریس کیسی رہی، اور ڈیلی کی بیسس پر ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، جس میں ایک ایک چیز مریض کی ریٹن ہوتی ہے، آن پیپر ہوتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، جو ایک علاج کو بہترین علاج بناتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پر لانگ ٹرم ریکوری پروگرام پر فوکس کیا جاتا ہے۔ کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہونا فیملی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، مگر اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ علاج کہاں سے اور کیسے کروائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہترین علاج اور علاج گاہ میں کون سے اجزاء یا فیکٹرز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی علاج یا علاج گاہ میں آپ کو یہ تمام فیکٹرز نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیارے کے لیے ایک بہترین علاج گاہ کی چوائس کر رہے ہیں۔ مگر اگر کسی جگہ پر ان میں سے کچھ فیکٹرز یا کوئی ایک فیکٹر یا تمام فیکٹرز ہی نہیں ہے تو آپ پھر کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو پہلا فیکٹر ہے جو کسی بھی علاج یا علاج گاہ میں ہونا نہایت ضروری ہے، وہ اسیسمنٹ ہے۔ نشے کی بیماری تو ایک ہے، مگر ہر مریض مختلف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر مریض ہی نہیں بلکہ فیملی کے پرابلمز بھی انڈیویجول ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہی مریض کو ایک ہی ٹریٹمنٹ پروگرام نہیں آفر کر سکتے، اور نہ ہی آپ ایک ہی فیملی کو ایک ٹریٹمنٹ پروگرام آفر کر سکتے ہیں۔ صداقت کلینک کراچی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی کوئی پیشنٹ ایڈمیشن کے قریب آتا ہے یا ایڈمیشن ہونا ہوتا ہے یا علاج ان کا شروع ہونا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے مریض کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مریض کے اہل خانہ کی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم مریض کی جو فیملی ہے، اہل خانہ ہے، ہمیں ان کو کن کن فیکٹرز پر ان کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ان کو کیا ٹریننگ دینی ہے، کہاں کون سی چیزیں لیک کر رہی ہیں، اور مریض کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں، مریض کا ڈائگنوسس کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر ٹریٹمنٹ پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کسی ایک ڈائگنوسس کا شکار نہیں ہوتا، یعنی کسی ایک بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نشے کا مریض ڈوئل ڈائگنوسس کا شکار ہوتا ہے، کوموربیڈیٹی کا شکار ہوتا ہے، مریض کے ساتھ 2 بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر 2 بیماریاں ہیں ان کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں کوموربیڈیٹی تو ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وہ جو کوموربیڈیٹی جو سائیکیٹرک ڈیزیز ہے وہ نشے کی بیماری سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض نشہ کرنے کے بعد کسی سائیکیٹرک النس کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک بہترین ٹریٹمنٹ پروگرام اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی کوموربیڈیٹی پر بھی کام کرتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اس کا بھی علاج کرتا ہے۔
تو وہ ایک بہترین علاج گاہ ہے۔ صداقت کلینک میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی پیشنٹ علاج کے قریب آتا ہے تو ہم اسیسمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد علاج شروع کرتے ہیں۔ دوسرا جو فیکٹر ہے جو کہ ضروری ہے کہ کیا اس علاج کے دوران اور علاج گاہ میں مریض کے وقار اور عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہترین علاج اور علاج گاہ میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر مریض کے ساتھ بہت ریسپیکٹفلی پیش آیا جائے، مریض کے وقار اور عزت کا خیال رکھا جائے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا علاج گاہ میں اور علاج میں فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک نشے کی بیماری کے بہترین علاج میں یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملی انوالو ہو، فیملی علاج میں کوآرڈینیٹ کرے، فیملی علاج کے دوران جو فیملی کے حصے کے کام ہیں وہ کرے۔ صداقت کلینک کراچی میں ہم بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی فیملی کو آن بورڈ رکھتے ہیں۔ فیملی ہمیں ٹوائس اے ویک تھرائس اے ویک وزٹ کرتی ہے، جس میں ہم فیملی کو ٹرین کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ہمیں فیملی کے اندر کمیاں نظر آتی ہے ہم نے بالکل یہاں پر ایک سلیبس بنایا ہوا ہے، فیملیز کے لیے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے پیشنٹ کے لیے، جس میں ہم اسیس کرنے کے بعد یہ ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ کون کون سے سلیبس ہیں جو فیملی کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے اور کون کون سے سلیبس ہیں جو پیشنٹ کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے، جو کہ وہ ٹریٹمنٹ پلانز ہوتے ہیں۔ فیملی کی انوالومنٹ اگر کسی علاج میں اور علاج گاہ میں ہے تو وہ ایک بہترین علاج ہے، مگر اگر فیملی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دور رہیں، آپ نے ملنے نہیں آنا، ان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے کہ بس آپ ہمیں کام کرنے دیں، تو پھر وہ کوئی بہترین علاج گاہ نہیں ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کی انوالومنٹ، فیملی کا مریض کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے، جس سے علاج کی ایفیکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، علاج بہترین ہوتا ہے، علاج اچھا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ علاج گاہ یا علاج پرووڈ میتھڈز کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریسرچ کا ریفرنس ہے، وہ جو پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اپرووڈ دوائیاں ہیں، ٹیکنیکس ہیں، تھیراپیز ہیں، میتھڈز ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ بہت آسانی سے اسیس ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ایسے علاج کریں گے، تو آپ ان سے اگر ریفرنس مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا یہ فلاں تحقیق اس چیز کو پروو کر رہی ہے، فلاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کو پروو کر رہی ہے، اور اس کی اگر وہ ریفرنس دے دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ پرووڈ میتھڈز کو فالو کرتے ہیں۔ مگر اگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے کام کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کوئی پرووڈ میتھڈز نہیں ہے۔ نیکسٹ جو فیکٹر ہے جو ایک علاج کو بہترین علاج بناتا ہے، وہ ٹیم جو وہاں پہ کام کرتی ہے، وہ جو سٹاف وہاں پہ کام کرتا ہے۔ جیسے صداقت کلینک کراچی میں ہمارے پاس FCPS ڈاکٹرز ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہیں، ماہر نفسیات ہیں جو کہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، نرسنگ سٹاف ہے، یعنی ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے وہ سارا کوالیفائڈ سٹاف ہے۔ ان کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو علاج میں ان کا رول ایڈ کرنے سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزارتے ہیں، اس ٹریننگ سے گزارنے کے بعد ہم ان کا رول ایڈ کرتے ہیں۔ اگر کوالیفائڈ سٹاف ہے یہ ایک فیکٹر ہے جو علاج کو بہترین بناتا ہے، مگر اگر وہاں پہ کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہے، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹرز کیا آپ کے پاس FCPS ڈاکٹرز ہیں اور ان کا جواب نہ ہے، یا اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس MBBS ڈاکٹرز ہیں یا آپ کے جو ماہر نفسیات ہیں کیا وہ ماسٹرز ہیں، انہوں نے پراپر اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا وہاں پہ کوالیفائڈ سٹاف ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ایک علاج کو بہترین بناتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو آن گوئنگ پرفارمنس ہے مریض کی جو پروگریس ہے، اس کو میئر کرنے کا کوئی اسکیل ہے؟ کیا وہ اسے میئر کرتے ہیں کہ اب مریض میں ہم نے جو شروع میں کچھ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے، کیا ان میں سے کون سے جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور کون سی پرابلمز ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور مریض کتنا پرفارم کر رہا ہے، کیسا پرفارم کر رہا ہے مریض، اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ اسٹریٹجیز ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ نشے کی بیماری کے علاج میں کور پروگرام کے ساتھ ساتھ سپورٹیو پروگرام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر وہ مریض کی پروگریس کے اکارڈنگلی پروگرامز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹجیز امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بہترین علاج گاہ میں
مریض کی پرفارمنس کو میئر کرنے کا اسکیل ہوتا ہے۔ صداقت کلینک میں ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، پروفیشنلز میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ایک ایک مریض کو الگ الگ کر کے اسیس کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے میں اس مریض کی پروگریس کہاں کیسی رہی، میڈیکلی کیسی رہی، سائیکلوجیکلی کیسی رہی، سوشلی کیسی رہی، اسپرچولی کیسی رہی، اور ڈیلی کی بیسس پر ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے جس میں ایک ایک چیز مریض کی ریٹن ہوتی ہے، آن پیپر ہوتی ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، اس نے جو ہے اسپرچویلٹی کی جو کلاس تھی اس میں کیسا پرفارم کیا، مریض کی شیئرنگ کیسی تھی، کیا مریض نے پارٹیسپیٹ کیا، مریض کی فیملی میٹنگ کیسی رہی، مریض کی نیند کیسی رہی، یعنی یہ تمام چیزوں کا ایک ریٹن ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے جس سے ایک ایک دن کا، جس کو ہم ویکلی کمپائل کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کی پرفارمنس کو اسیس کرتے ہیں، اور اسی کے اکارڈنگلی پھر نیکسٹ ویک کا کہ ہم نے نیکسٹ ویک اس پہ کہاں اور کیسے کام کرنا ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور اس کا پورا ایک سٹرکچرڈ میتھڈ ہے ہمارے پاس، پورا آن پیپر ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے، ایک ایک چیز ہم میئر کرتے ہیں۔ یہ ایک علاج کو بہترین علاج کا بنانے اور ایک علاج کو بہترین علاج بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، جو ایک علاج کو بہترین علاج بناتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پر لانگ ٹرم ریکوری پروگرام پر فوکس کیا جاتا ہے، دے ہیو لانگ ٹرم ریکوری پروگرام۔ میرے خیال میں کم از کم 1 سال کا پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ کیا ایک علاج یا علاج کا آپ کو پورے 1 سال کا پروگرام آفر کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، پہلے 100 دنوں میں یہ کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ پلان ہے، اس کے بعد یہ پلان ہے، اور وہ آپ کو پورا ایک لانگ ٹرم پروگرام دیتے ہیں، تو وہ ایک بہترین علاج کا ہے۔ مگر اگر کوئی کہتے ہیں بس آپ داخل کرائیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے، سو دے ڈونٹ ہیو کمپلیٹ پروگرام۔ اگر ان کے پاس کمپلیٹ پروگرام ہوگا وہ آپ کو آن پیپر دکھائیں گے۔ صداقت کلینک میں ہمارے پاس آن پیپر ہر چیز ہوتی ہے، ہم آن پیپر پورا پروگرام دکھا سکتے ہیں کہ یہ شروع میں یہ ہوگا، پہلے 100 دن میں یہ ہوگا، اس کے بعد اس طرح سے ہوگا، اور اگر اس میں کچھ چینجز آئیں گی تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے یہ چینجز آئیں گے۔ سو ایک پورا ٹریٹمنٹ پروگرام ہونا، لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ پروگرام ہونا، کم از کم 1 سال کا پروگرام ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نشے کی جو بیماری ہے یہ کرونک ڈیزیز ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو شارٹ کٹ کہتا ہے کہ آپ بس مہینے کے لیے داخل کروائیں، آپ بس 10 دن کے لیے داخل کروائیں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، سو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک بہتر علاج گاہ یا علاج ہے، کیونکہ ایک بہتر علاج گاہ میں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 8 فیکٹرز ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی علاج یا علاج گاہ میں یہ 8 فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کو اپنے پیارے کا علاج وہیں سے کروا لینا چاہیے۔ مگر اگر کچھ لیکنگ ہے، فیکٹرز نہیں ہیں، سو پھر آپ کو مزید سرچ کرنی چاہیے کہ کہاں سے علاج ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کیا مریض کی اسیسمنٹ ہوتی ہے؟ مریض کے ساتھ ساتھ کیا فیملی کی اسیسمنٹ ہوتی ہے؟ کیا مریض کے وقار اور عزت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا فیملی کو علاج میں انوالو کیا جاتا ہے اور ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور ٹرینڈ کر کے فیملی پورا کوآرڈینیٹ کرتی ہے علاج میں؟ کیا اپرووڈ میتھڈز کو فالو کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر کوالیفائڈ سٹاف ہے؟ کیا وہاں پر مریض کی آن گوئنگ جو پرفارمنس ہے، پروگریس ہے، اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اینڈ اکارڈنگلی اس میں پھر نئی اسٹریٹجیز اور چینج کیا جاتا ہے؟ اور کیا دے ڈونٹ ہیو لانگ ٹرم ریکوری پروگرام؟ اگر ایک علاج گاہ میں لانگ ٹرم ریکوری پروگرام ہے تو وہ ایک بہترین علاج گاہ ہے۔